اور دوسری تاریخ جو ہے وہ 5 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت میں سے بھی بہت سے ائمہ کرام کا وصال بھی اسی سفر میں ہوا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ اسی سفر کے آخر میں حضور کی طبیعت مبارکہ ایسی ہوئی کہ پھر اس سفر کے بعد ربیع الاول شریف ہے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہوا، اور آپ کے وصال مبارک سے قبل یعنی اسی سفر کے آخر میں آپ کی طبیعت مبارکہ جو ہے اس میں نقاہت غالب آنا شروع ہوئی، اور ربیع الاول شریف کے دوسرے عشرے میں آپ کا وصال ہو گیا۔ اس لیے آج کے خطاب جمعہ میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن مجید کی روشنی میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ان شخصیات کے مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت اور ان کی شان کو ہم قرآن مجید سے سمجھیں اور احادیث کی روشنی میں سمجھیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں منصب ولایت کو بیان کیا گیا، ان کی علامات، ان کی نشانیاں، ان کی پہچان قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی اور احادیث میں بھی بیان کی گئی، اور ہر امت کے اندر اللہ کے ولی ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی امتوں میں اور 313 رسولوں کی امت میں ولی ہوئے، اس لیے کہ جس طرح نبوت ایک مرتبہ ہے، مقام ہے، منصب ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ آج لوگوں نے اولیاء کاملین کو ایک ٹائٹل دیا ہے، ایک عنوان دیا ہے، وہ جب بھی اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی عظمت پر کیچڑ اچھالتے ہیں تو اس کے لیے لفظ بابا استعمال کرتے ہیں، اور آج کل نوجوانوں میں خاص طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے اس پیغام کو بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے، یعنی اولیاء کاملین، اولیاء اللہ سے دور کرنے، ان سے نفرت دلانے، ان سے بیگانہ کرنے کے لیے آج ایک نعرہ دیا گیا نوجوانوں کو، وہ نعرہ ہے کہ بابت شیء کوئی نہیں۔ آئیے میں اور آپ مل کر قرآن مجید سے سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، اور حدیث شریف سے کہ ایک طرف سے ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے اور بڑا زور و شور سے کہا جاتا ہے بابت شیء کوئی نہیں، یعنی اولیاء کاملین کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اولیاء کاملین تو چیز ہی کوئی نہیں، شیء کوئی نہیں۔ تو اب میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہلم سے اٹھنے والی اس آواز کو ہم قرآن اور حدیث پر پرکھ کے دیکھیں کہ جہلم سے اٹھنے والی یہ آواز، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے،
اس اٹھنے والی آواز کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہے؟ وہ انہیں بابا کہتا ہے، باب شے کوئی نہیں، لیکن قرآن انہیں کہتا ہے اولیاء اللہ۔ سب بولیں، قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ اولیاء اللہ۔ یہ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولیٌ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ کے قریب ہونے والا۔ اللہ کے ایک اس کا معنی ہے اللہ کا دوست، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا۔ یہ کہتے ہیں باب 62 62 نمبر آیت اور 63 63 نمبر آیت۔ چونکہ وقت جمعے میں مختصر ہوتا ہے، اگر کچھ وقت بچ گیا تو 63 آیت نمبر 63 بھی اس پر میں لے آؤں گا، لیکن دو آیتیں اس وقت پیش نظر رکھیں اور اسے دل پہ لکھیں، اسے یاد کریں، اسے سمجھیں۔ جمعے کا اصل مقصد ہی ہے دین سمجھنا، دین سیکھنا، اور قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں۔ کسی اور کتاب کو میں ٹچ نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ اور براہ راست کتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے رجوع کر رہا ہوں۔ یا جس ہستی اقدس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کے فرمان پر توجہ دے رہا ہوں۔ تو قرآن میں انہیں کہا گیا اولیاء، یہ ولی اللہ کی جمع ہے، اللہ کا دوست، اللہ کے قریب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا، الا کا معنی ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں جس آیت کے شروع میں، آغاز میں الا کا لفظ آ جائے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آنے والی جو بات ہے اسے بڑی توجہ، اسے بڑے غور سے سنو، اس لیے الا کا لفظ آیا، خبردار، یعنی آگاہ ہو جاؤ، وہ بات بڑی اہم ہے جو بعد میں آنے والی ہے، اس لیے لفظ الا قرآن میں آتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، توجہ سے سنو، خبردار ہو جاؤ۔ ان اولیاء اللہ، بلا شبہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے، اگر یہ شے کوئی نہیں تو پھر قرآن تو انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ یہ کہتا ہے شے کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے بہت بڑی شے ہیں، اتنی بڑی شے کہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور ولی کا ایک معنی قریب ہونے والا، اللہ کے قریب ہونے والا۔ لا خوف علیہم، آواز آتی ہے باب شے کوئی نہیں، قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر کے آیت نمبر 63 میں ان کی پہچان اور ان کی علامت بیان فرمائی۔ اگر اس علامت اور معیار پر کوئی پورا اترتا ہے تو ہم صرف اسی کو ولی مانتے ہیں جو قرآن کے معیار پر پورا اترے۔ لمبے لمبے بال رکھنے سے بندہ ولی نہیں بنتا، گلے میں 20-25 تسبیحاں لٹکانے سے بندہ ولی نہیں بنتا، کڑا پہننے سے بندہ ولی نہیں بنتا، لمبے لمبے چولے پہن کر اور ہاتھ میں مطہر پکڑ کر چرس، بوٹی اور بھنگ پینے والا وہ ولی نہیں ہوتا۔ جس کو کلمہ تک نہ آتا ہو،
جس کو وضو کرنا کبھی کسی نے وضو کرتے دیکھا نہ ہو، کئی کئی مہینے نہایا نہ ہو، لوگ کہتے رہیں کہ یہ بابا ہے، پہنچا ہوا ہے، پیر ہے، لیکن ہمارا اس سے کوئی تعلق، ہم ایسے لوگوں کو بالکل مانتے نہیں، نہ ہماری ان کی طرف کوئی توجہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں، وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ ہم کنہیں مانتے ہیں؟ جو قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 63 پر پورا اترے گا۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنی، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور زندگی بھر متقی رہے، ہمیشہ متقی رہے، یعنی ہمیشہ تقوی۔ اس لیے میں اور آپ جب بھی کسی کے بارے میں دیکھنا چاہیں تو قرآن کی روشنی میں ہم ایمان کے بعد جس چیز کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں، چمٹے کھڑکانے والا، ناچنے والا، ڈھول کی دھمالیں ڈالنے والا اور ڈھول بجانے والا، نہ ہمارا وہ پیر ہے، نہ ہمارا وہ ولی ہے، ہم اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق، نہ ہمارے مسلک کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ ناچنے والے، بھنگڑے ڈالنے والے، مرد و عورت کا اختلاط، ایسے اجتماع جن میں مرد بھی اور عورتیں اکٹھی بیٹھی ہیں، ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق۔ عرسوں پہ ناچنے والے، دھمالیں ڈالنے والے، بھنگڑے ڈالنے والے، لڈیاں ڈالنے والے، ان سے ہمارے مسلک کا کوئی تعلق، نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا، حدیث اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسا گمراہ طبقہ ہے، اور انہیں لوگ کہتے ہیں ملنگ۔ ملنگ کا مطلب ہے دین، نماز، روزے، قرآن سے تنگ۔ ملنگ کا یہ مطلب ہے، نماز سے بھی تنگ، روزے سے بھی، قرآن سے بھی، دین سے بھی، یہ ہے ملنگ۔ اور اس کا دین میں کوئی تصور، دین میں تصور ہے اولیاء اللہ، معیار ہے الذین آمنوا وقانوا یتقون، تقوی۔ تقوی ہے تو ہم سلام کریں گے، لیکن اگر اس کی زندگی میں کہیں دور دور تک تقوی کا نام و نشان نہیں، جس کی شکل حضور کی شریعت کے خلاف ہے، جس کا چہرہ ہی حضور کی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں بلکہ الٹا شریعت کے خلاف اس کا چہرہ ہے، جس کا لباس شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، اس لباس کو جو شریعت اجازت نہیں دیتی اس نے وہ پہنا ہوا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ولی نہیں پہچانا جاتا، ولی پہچانا جاتا ہے کردار سے۔ ولی کس سے پہچانا جاتا ہے؟ کردار سے، اعمال سے، افعال سے۔ جب ان چیزوں کو پر ہماری نظر ہی نہیں تو پھر سن لو، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا آئے اور آپ کے سامنے پانی پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر قرآن کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، اس میں تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، شریعت سے مطابقت نہیں، اتباع شریعت نہیں، اتباع سنت نہیں، وہ کوئی شعبدہ باز تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔
یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ جو ہوا میں اڑے وہ ولی ہوتا ہے؟ یہ کس نے آپ کو کہا کہ جو پانی پہ تیرتا ہوا ہے وہ ولی ہوتا ہے؟ جو کڑے پہنے، چوڑیاں پہنے، تسبیحاں گلے میں لٹکائے، 2 مہینے نہائے نہ، اور ڈانس کرے، ڈھول کی تھاپ پہ دھمالے ڈالے، ان کا قطعاً نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے۔ اسی طرح داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہندو جوگی جو ہے وہ آیا تھا۔ دیکھیے شعبدہ باز میں اور اللہ کے ولی میں کتنا فرق ہے۔ ایسا ہی ایک بندہ داتا صاحب سے مقابلہ کرنے آیا، جوگی تھا ہندو، وہ ہوا میں اڑتا ہوا آیا، ہوا میں اڑنے لگا۔ اب جو ہمارے ہاں بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو کمزور ایمان کے لوگ، ضعیف الاعتقاد، انہوں نے کہا نہیں، اصل بابا تو وہ ہے نا جو ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ علی بن عثمان الحجویری کہتا ہے نمازیں پڑھو، یہ کہتا ہے قرآن پڑھو، نفل پڑھو، حرام سے بچو، حضور کی سنت و شریعت پہ چلو، اصل بابا تو یہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ضعیف الاعتقاد لوگ تھے نا، اور ہمارے دیہاتی لوگ کہتے کرنی والا، یہ باویوری بڑی کرنی والے نے۔ جب ایسا ہوا نا پھر حضرت داتا کو یہ دیکھے ولی میں اور شعبدہ باز میں کتنا فرق ہے۔ جب حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری نے دیکھا کہ لوگ ضعیف الاعتقاد ہیں، لوگوں کے عقائد اکھڑ رہے ہیں، تو حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری نے اپنے نالین، اپنے جوڑوں جوتوں کو حکم دیا۔ داتا صاحب کے جوتے ہوا میں اڑے اور اس جوگی کے سر میں جوتے لگنے لگے، تڑاک تڑاک 5-7 جوتے لگے، نیچے گر گیا۔ وہ جادو کا عمل، وہ کرتب، وہ شعبدہ بازی، 4 جتیاں پہیاں تھے، وہ دماغ درست ہو گیا، نیچے گر گیا۔ نیچے گر کے داتا صاحب کے قدموں میں آ کے گر گیا، داتا صاحب کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ اس ہندو جوگی نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ شعبدہ بازی اور ہے، اور قرآن کے معیار پر جو ولی ہوتا ہے اس کی پہچان اور ہے۔ وہ پہچان بیان کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ چیزیں جب نہیں ہوں گی تو پھر ولی ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے انہیں کہتے ہیں اولیاء اللہ، اور ان کا مقام ذرا غور سے سن لینا۔ جو لوگ کہتے ہیں بابت شہی کوئی نہیں، اور یہ لوگ ولیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، اتنا منفی پروپیگنڈا ہے کہ اچھے اچھے لوگوں تک اس کے اثر و نفوذ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہم قرآن و حدیث کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے۔ آئیے ان 2 آیات کو ہم نے سیکھا اور سمجھا۔ ڈکشنری کی ایک مشہور کتاب ہے قاموس لغت العربیہ، عربی ڈکشنری اور لغت میں ولی کے 4 معنی لکھے ہیں ڈکشنری میں۔ کتنے معنی؟ ولی اللہ، اللہ کا ولی۔ اب ولی کا معنی کیا ہے؟ ایک معنی ہے قریب، ولی اللہ کا معنی اللہ کے، ایک معنی ہے محب، ولی اللہ کا معنی ہے اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے۔ تیسرا معنی
اللغت العربیہ میں لکھا ہے اللہ کا دوست. ولی کا معنی دوست، اور ولی اللہ کا معنی اللہ کا دوست. اور چوتھا معنی ہے مددگار. چوتھا معنی مددگار، اللہ کی توفیق سے مددگار، اس کی عنایت سے مددگار. یہ چار معنی لفظ ولی کے، ورڈ جو لفظی ہے ولی ہے، اس کے چار میننگز جو ہیں لغت العربیہ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اب اس کی روشنی میں جمعے میں وقت بہت کم ہوتا ہے، اور جمعہ جو ہے وہ بھی ٹائم پہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. اس سلسلے میں آج میں بڑی جامع گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ غیر ضروری باتیں انہیں چھوڑتے ہوئے صرف ڈائریکٹ میں حدیث کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. قرآن شریف کی 2 آیتیں میں نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ آپ کو سمجھا دی. اب ایک حدیث ایسی ہے جو سیاستہ میں حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3552 نمبر حدیث. 3527 نمبر حدیث پہلے سن لیں. 3527 نمبر یہ حدیث کا نمبر ہے، اور حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد شریف. اس کا چیپٹر ہے کتاب البیوع، اس کے اندر یہ حدیث شریف ہے. حدیث بہت پیاری ہے. حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، صحبت میں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں نہ وہ نبی ہیں، کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جو نہ شہید ہیں، نہ نبی ہیں، نہ اب باب شے کوئی نہیں، اس کا جواب حدیث سے میں دے رہا ہوں. اس کا جواب حدیث سے دے رہا ہوں. توجہ کرنا حدیث کے لفظوں پر. نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ دیکھ کر، ان کا مقام دیکھ کر، نبی بھی اور شہید بھی ان کی تحسین کریں گے. اے نوجوانان ملت اسلامیہ، خدا کے لیے بچاؤ اپنے آپ کو، ان چکروں سے نکلو. میں پھر دہراتا ہوں، نہ وہ نبی ہیں نہ وہ، تو پھر ہیں کیا؟ سوچو ذرا. نہ نبی نہ، تو پھر ہیں کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت، ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی کہیں گے شاباش ہے بھائی. کون ہے؟ میں لال کتاب نہیں پڑھ رہا، نہ کوئی میں نے سسری پنو کا قصہ پکڑا ہے. اللہ کا قرآن اور مدینے والے کا فرمان. نبی بھی کہیں گے، شہید بھی کہیں گے شاباش ہے بھائی. اتنا مرتبہ ہے آپ کا اللہ کی بارگاہ میں. آج اتنی عزت ملی ہے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں. کون کہیں گے؟ نبی اور شہید بھی کہیں گے اور نبی بھی کہیں گے. اب جب حضور نے یہ بات فرمائی
تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں بتائیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ نہ نبی ہیں نہ، لیکن قیامت کے دن ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں، ان کا مقام دیکھ کر کے آج رب کا ان پر اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے، یہ ہے کون؟ نہ نبی ہے نہ شہید ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگوں سے لوجہ اللہ، الحب لوجہ اللہ، کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں، مال نہیں، زر نہیں، حسن نہیں، جمال نہیں، لالچ نہیں، کوئی غرض نہیں، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو کر کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی کو چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور نہ وہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں نہ وہ ان کے رشتہ دار ہیں، حضور نے فرمایا یہ حدیث شریف کا اگلا حصہ ہے، نہ ان کے وہ رشتہ دار بھی نہیں، اور نہ ان سے کوئی مالی فائدہ ہے، نہ رشتہ داری، نہ مالی منفعت، لیکن محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں اللہ کی مخلوق سے، اللہ کی حضور کی امت سے پیار کرتے ہیں، رشتہ داری بھی نہیں، کوئی مالی مفاد بھی نہیں، پھر بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا واللہ، فرمایا اللہ کی قسم، قیامت کے دن ان کے چہرے منور ہوں گے، ان کے چہرے، اور وہ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے روشن ہوں گے، منور ہوں گے، اور لوگ دیکھیں گے نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، لیکن چہرے بھی روشن ہیں اور بیٹھے بھی نور کے ممبروں پہ ہیں۔ لکڑی کے ممبر پہ نہیں، حدیث کے لفظ ہیں، لکڑی کے ممبر پہ اللہ نہیں بٹھائے گا، حدیث میں ہے نور کے ممبر۔ وہ کس سے ممبر بنے ہوں گے؟ نور سے، ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے، نہ نبی ہے نہ شہید ہے، لیکن مقام اتنا اونچا ہے، چہرے بھی چمک رہے ہیں، روشن و منور ہیں، بیٹھے بھی نور کے ممبروں پہ ہیں۔ یعنی ان کی شان یہ ہوگی کہ سب لوگ خوف زدہ ہوں گے، یہ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، مقام دیکھا، چہرے منور، نور کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قیامت کو دن ہر کوئی خوف زدہ ہوگا، پتہ نہیں ان کی ہونا ہے ساڑھے نال، خوف زدہ ہوں گے۔ جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو یہ جو نور کے ممبروں پر بیٹھے نورانی چہروں والے نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، انہیں کوئی خوف، لا خوف علیہم، سورہ یونس آیت نمبر 63، لا خوف علیہم، وہ قیامت کے دن بھی انہیں خوف کوئی نہیں ہوگا۔ تو کہتے بابش ہے کوئی نہیں، قرآن کہتا ہو قیامت کے دن انہیں خوف کوئی نہیں ہونا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔
حدیث ابھی جاری ہے، ہر کوئی خوف زدہ ہوگا انہیں کوئی خوف، ہر کوئی غم زدہ ہوگا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، ہر کوئی غم زدہ ہوگا اور انہیں کوئی غم۔ صحابہ نے پوچھا تھا نا حضور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضور نے یہ چیزیں بیان کر کے نا، یہ چیزیں نبی پاک نے ان کی پہچان بتائی نا، پھر حضور نے بیان کر کے حضور نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ حضور نے پوری بات سنا کر پھر قرآن کی وہ آیت تلاوت کی جو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا۔ وآخر دعوانا